اب اصل قصہ سنایا جاتا ہے کہ قصہ یہ ہے، از اول فتیتو، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے، فتیہ فتن کی جمع، اور اوا کا لفظ مأوا سے کسی جگہ نزول کرنا یا پناہ حاصل کرنا. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا سآوی الی جبل، ان قریب میں پناہ لوں گا ایک پہاڑ کی، یعنی ٹھکانہ پکڑنا. جب ٹھکانہ پکڑا چند نوجوانوں نے، کہاں؟ الی الکہف، غار میں. فقالوا، پس کہا یا وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، عطا کر ہم کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، وہیئ لنا، اور مہیا کر ہمارے لیے، عطا کر ہمیں، من امرنا، ہمارے معاملات میں، رشدا، راستی، بھلائی. جب نوجوانوں کے گروہ نے غار میں پناہ لی، اب ہوا یہ کہ وہ جو چند ہم خیال لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر ہم اس دین پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے تو کیا ہوگا؟ ہماری جان نہیں بچتی. تو چلو اٹھو، کہیں جا کے چھپ جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کیا کر جاتے ہیں؟ ہجرت کر جاتے ہیں. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ دین ایمان بچانے کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا. ہجرت کب تک باقی رہے گی؟ جی کوئی حدیث یاد ہے؟ جب تک کیا باقی رہے گا؟ ایک لفظ بتائیے. توبہ. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا ہجرت بھی باقی رہے گی. توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ قیامت تک. موت تک تو ہر بندے کا ہے، لیکن جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس وقت تک ہجرت باقی رہے گی. مطلب اس سے کیا ہے؟ ایک تو وہ بڑی ہجرت ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف، اور ایک اس کے بعد جب بھی کوئی شخص اپنے دین اور ایمان کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جائے گا تو وہ بھی ہجرت کا ثواب پائے گا. کتنی ہجرت، کتنا ثواب؟ کتنا ثواب؟ جیسی نیت ویسا ثواب. کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اگر کوئی شادی کی غرض سے یہ دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ اسی کے لیے وہی اس کو ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی، جس نیت سے وہ کسی جگہ پر گیا. اب آپ بتائیے کہ آج کے دور میں بھی بہت ہجرتیں ہو رہی ہیں، مائگریشن، امیگریشن. وہ کس لیے ہوتی؟ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. آج بھی لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، وہ بھی ہجرت کرتے ہیں، وہ بھی مہاجر ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہجرت دنیا کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا اس کا اجر بھی دنیا میں ہی مل جاتا ہے جس مقصد کے لیے وہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں بھی ملتا. پھر یہ کہ ہجرت تعلیم کے لیے، وہ تو پھر ہر ایک کا اپنا اپنا الگ مقصد ہوتا ہے. کوئی شادی کے لیے، کوئی تعلیم کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے، وہ تو ہوتا رہتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ نیت کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی. حتیٰ کہ یہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا بھی ہجرت ہے، یعنی ترک المعاصی بھی ہجرت ہے، کیونکہ ہجرت کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. اگر آپ کسی بھی چیز سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، مثلا کسی بھی چیز سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، کوئی بیڈ ہیبٹ ہے، چائے اور سیل فون، گڈ ایگزامپل. ایڈکشن ہوتی ہے نا، ہر تھوڑی دیر کے بعد بخار آتا ہے، کیا پتا کوئی میسج آیا ہو، کیا پتا. جی انٹرنیٹ، کوئی بھی چیز. اب ٹھیک ہے کہ انسان کے کچھ پیشن ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں، کسی چیز میں اس کو کھونا پڑتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز جس میں انسان اتنا کھو جائے کہ اس کے فرض نمازیں ڈیلے ہونے لگے، یا اس کے فرائض جانے لگے، یا اس کے گھر والوں کے حقوق مارے جانے لگے، تو وہ چیز جو ہے وہ درست نہیں. ایسی صورت میں
اپنی کسی بھی پسندیدہ ترین چیز کو چھوڑ دینا کس لیے؟ اللہ کے لیے، تو اس میں بھی ہجرت کا ثواب ہوگا. لیکن اصل ہجرت وہی ہے کہ ایک جگہ یا ایک ملک سے دوسری جگہ، دوسرے ملک مائگریٹ کر جانا اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے، یہ اصل ہجرت ہے. اور خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ جب فرشتے جان نکالنے آتے ہیں نا، اور اس وقت جو لوگ دنیا کی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ تم کیوں اس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے مجبور تھے، ہم کیا کرتے، بہت کمزور تھے، ہم تو اللہ کی اطاعت یہاں کر نہیں سکتے تھے، بڑی مجبوریاں تھی، معاشرہ ہی ایسا تھا، خاندان ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، فلاں اور فلاں. تو کیا کہیں گے آگے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان کو مخصوص برائیوں، گناہوں، غلط کاموں کو چھوڑنے کے لیے ماحول کی تبدیلی بے حد ضروری ہوتی ہے. کوئی واقعہ یاد ہے؟ 100 لوگوں کا قاتل جو تھا، 99 کا قاتل جو پھر 100 پہ پہنچ گیا، اس کو اس عادت سے نکلنے کے لیے اور اپنی توبہ پکی کرنے کے لیے کیا مشورہ دیا گیا تھا کہ تم کیا کرو؟ یہ زمین چھوڑ دو، یہ جگہ چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ، تب تم گناہوں سے بچ سکو گے. تو بعض اوقات کسی ایک جاب میں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک علاقے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین محفوظ نہیں، ایمان محفوظ نہیں، اور اس کی بنسبت کہیں دوسری جگہ آپ کا دین زیادہ بہتر ہے، محفوظ ہے، تو اس طرف جانا یہ بھی ہجرت. اب ہوتا یہ کہ ہجرت میں انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. ہجرہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ چھوڑنا. کیا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے؟ گھر بار، آرام، سٹیٹس، کاروبار، دوست، عزیز، رشتہ دار. کیونکہ حقیقت یہ ہے، یہ انسانی محبتوں میں سے ایک محبت ہے کہ جس زمین پہ وہ پیدا ہوتا ہے نا، جس گھرانے میں وہ پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں وہ پیدا ہوتا ہے، جس رنگ، نسل، زبان سے وہ بلونگ کرتا ہے، اس کی محبت ساری زندگی نہیں جاتی اس میں. آپ نکال سکتے ہی نہیں، آپ اس سے آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. قدرتی بات ہے. یعنی ہر انسان کتنا چیلنج کرتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے، آپ کی قوم، قبیلہ کون سا ہے، آپ کی نسل کیا، آپ کی زبان کیا ہے. اور دنیا کے کسی گوشے میں بھی آپ کو اس علاقے کا، اس زبان کا، اس رنگ کا بندہ مل جائے تو آپ خوش ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کا نہ ہی رشتہ دار ہو، کچھ بھی نہ ہو. یہ قدرتی محبت اللہ نے دلوں میں رکھ دی. لہذا ان محبتوں کو جب کوئی قربان کرتا ہے، اپنے مخصوص مزاج کو، ماحول کو، ہوا کو، مٹی کو، پانی کو، پھلوں اور سبزیوں کے ذائقے کو، ان سب کچھ چیزوں کو چھوڑنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. بعض اوقات دنیاوی پریشر اتنے ہوتے ہیں کہ انسان ان میں آ کر بہتر دنیا کی خاطر ایک سے دوسری جگہ جاتا ہے، لیکن اکثریت کو میں نے پرسنلی دیکھا ہے، خوش نہیں پایا ایسے لوگوں کو جن کو بہتر دنیا بھی مل گئی اپنا گھر بار ملک چھوڑ کر، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملا. تو بات یہ ہے کہ ہجرت کا بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض، وہ پاتا ہے زمین میں، مراغمن کثیرا وسع، پناہ کی جگہ بھی اور بہت وسعتیں بھی، اس کو ٹھکانہ بھی مل جاتا ہے، اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اس کے علاوہ صحابہ کرام نے ہجرتیں کی، حبشہ کی ہجرت، مدینہ کی ہجرت اور ہجرتیں بھی، اور پہلے سے زیادہ دنیا بھی بہتر ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں نقصان ہوا. وقتی طور پر انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا. یجد فی الارض، آخرت کے بجائے کیا کہا یہاں؟ یجد فی الارض مراغمن کثیرا وسعا، ارض میں، زمین میں بھی اس کو وسعتیں ملیں گی، اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے.
تو انسان اگر دنیا کے لیے بھی کہیں جانے لگے تو اپنی نیت دین کی طرف پھیر لے کہ یا اللہ میں تیری خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں گا. حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بھی آپ جاتے ہیں نا اپنے رشتے داروں کو ملنے کسی اور شہر میں, کسی ملک میں, کسی ووکیشن میں, ہاسٹل چھوڑ کے گھر, گھر چھوڑ کے ہاسٹل, ایک شہر سے دوسرے, تو ہمیشہ نیت کر لیا کریں کہ میں وہاں جا کر کوئی اچھا کام کروں گا, کوئی نیکی کا کام کروں گا, اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں بس. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کا کام بھی ہو جائیں گے, اور وہ جو ایک سیٹسفیکشن آپ کو ملے گی کہ آپ رب کے لیے نکلے اور رب کو خوش کر کے لوٹے, تو وہ جو ہے نا جیسے آتا ہے نا جنگ احد کے بعد وہ دوسری بعد میں جب نکلے تھے تو واپس کس سے پلٹے؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوانا لم یمسسہم سوء, وہ اللہ کی رحمت اور رضوان کے ساتھ واپس پلٹے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتیں بندے کو عطا کرتا ہے, لیکن شرط یہ کہ انسان کو قربانی کرنی آئے. انسان اصل میں یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے, کیا کہ انسان اللہ کی خاطر کس کس کو چھوڑ سکتا ہے. اللہ سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ اچھا میری خاطر کیا کیا چھوڑ سکتا ہے, کیا یہ اپنی پسندیدہ ترین چیزیں چھوڑ سکتا ہے, کیا یہ آرام چھوڑ سکتا ہے, کیا یہ اپنی پہچان چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ اپنے گھر میں آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے, اپنے ملک میں آپ کا ایک نام ہوتا ہے, آپ بہت سی چیزوں سے واقف ہوتے ہیں, لیکن جب ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری مشکلات آتی ہیں. تو دنیا کے لیے اگر لوگ کر لیتے ہیں تو اللہ کے لیے ایسا کرنا, اس کا پھر اجر و ثواب اللہ ہی کے ذمے ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ایک ہجرت تھی ان کی, اصحاب الکہف کی, اپنے شہر ملک سے غار کی طرف. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ اس بستی کے یا اس شہر کے جو حکمران گھرانے تھے, جو ایلیٹ تھی, ان کے بچے تھے, ان کے ینگسٹرز تھے. یعنی جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, نعمتوں میں پلے ہوئے بچے تھے. ایک تو ہوتا نا کہ دنیاوی اعتبار سے کسی کے پاس کچھ نہیں تو لوگ بےچارے مارے مارے در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ایک ہی ہے کہ جس شخص کو سب کچھ ملا ہوا ہو اور پھر وہ سب کچھ چھوڑ دے اللہ کی خاطر, کیونکہ مشکل ہوتا ہے نا, آپ ذرا بھی کچھ چھوڑنے لگتے ہیں, بعض اوقات تو چھوٹی سی چیز بھی کسی سے چھوڑنے کے لیے کہا جاتا تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو جب انسان وہ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے. تو انہوں نے بھی جو یہ ویل آف لوگ تھے, ایلیٹ کے ٹین ایجر سے, انہوں نے یہ تہیا کر لیا کہ یہ اب اپنے گھر بار چھوڑ جائیں گے اور چھوڑ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیں گے. اس موقع پر انہوں نے دعا کی. فقالوا, تو کہنے لگے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب عطا کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت, اپنے پاس سے رحمت. آپ دیکھیے کہ مانگنے کا یہ انداز کس قدر خوبصورت. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم پہ رحمت فرما, ہمیں رحمت عطا کر, لیکن انہوں نے کیا کہا, من لدنک رحمہ, تیری رحمت چاہیے, تیرے پاس سے چاہیے, تیرے خزانوں سے چاہیے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے, کیا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک سے ڈیٹیچ کر کے اللہ کی طرف 100% فوکسڈ ہے کہ میرا سہارا تیرے سوا کوئی نہیں, سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں, تیرے ہی پاس ہے, تو عطا کر. من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا, وہیئ لنا, اور مہیا کر ہمارے لیے, من امرنا, ہمارے معاملات میں, رشدا, بھلائی, ہمارے معاملات درست کر دے, ہمارے حالات درست فرما دے, ہمارے معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان مہیا کر دے. کون سا امر تھا یہاں, کون سا اہم معاملہ تھا؟ ایمان کی حفاظت, ایمان کی حفاظت اور مستقبل کے جو اندیشے ان کو لاحق تھے. ہیئ کا لفظ جو ہے یہ مہیا سے ہے. ہیئت کا لفظ کبھی پڑھا آپ نے اردو میں؟ ہیئت, ہیئت کہتے ہیں کسی چیز کی حالت, شکل و صورت. تو ہیئ لنا یعنی مہیا کر دے, درست کر دے, من امرنا رشدا, اور رشد کا لفظ کس سے؟ رشاد سے, رشد سے.
رشید بھی اسی سے، ہادی، اور رشاد کہتے ہیں ہدایت کو. تو یا رب تو ہمیں رحمت عطا کر اور ہمیں ہماری قوم سے چھپا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رزق کی وسعت، امن عطا فرما، کیونکہ رحمت میں ساری چیزیں آتی ہیں، اور سارے معاملات درست کر دے. ہمیں صحیح رستہ دکھا، اب ہم کس طرف کو جائیں، کہاں ٹھکانہ پکڑیں، کہاں جا کے رہیں. ایک دعا بھی ہے نا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے میری رشد الہام کر دے. یہ اس موقع پہ دعا پڑھی جاتی ہے جب آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کیا ڈیسیژن لیں، کدھر کو جائیں، کیا فیصلہ کریں، کہاں جائیں، کیا کریں. اور پھر جب انسان بعض اوقات کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہے نا تو اس کا نفس آڑے آ جاتا ہے. تو پھر ساتھ ہی سکھایا وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، کہ اللہ میرا نفس میرے فیصلوں میں حائل نہ ہو. مجھے نہیں پتا کہ کس کام میں تو راضی ہے اور تو اس کو پسند کرتا ہے، تو مجھے اس طرف کو لے جا چاہے میرا دل اس میں نہ بھی راضی ہو. کیونکہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی کے اندر خیر کثیر رکھ دے. لیکن وہ جو تکرہ والی کیفیت ہوتی ہے نا کہ دل نہیں چاہتا کوئی مخصوص کام کرنے کو مثلا، تو وہ اصل میں نفس کی رکاوٹ ہوتی. یہاں بھی کیا ہے، آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک دعا سکھائی تھی، اس میں بھی آتا ہے وما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبتہ رشدا، کہ اللہ تو میرے حق میں جو بھی کوئی فیصلہ کرے، ما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبتہ رشدا، اس کا جو انجام ہے وہ بھلائی پر مبنی ہو. کیونکہ رشدا کا معنی بھلائی، نیکی، راہ پانا، راستی، درستگی، یہ سارے معنی